بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں زین العابدین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ. آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے. مرزا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ناظرین کرام. آج کے جو موضوعات ہیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو پاکستان نے فرانس نے جو توہین رسالت کی تھی، اس کے بعد میں جو پاکستان میں مظاہرے ہوئے اور پاکستان نے جس وقت جو تحریک لبیک پر جو پابندی لگائی تو اس پر بڑے خوشی کے شادیانے بجائے گئے یورپ میں. اور اب اس کے بعد میں وہاں پر فرانس کی حمایت کے اندر فرانس نے جو فرانس کے حق میں یورپی یونین نے قرارداد پاس کر دی ہے اور یورپ کی انتہائی پسندی جو ہے کا نیا روپ سامنے آ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کو چاہیے کہ یہ جو توہین رسالت کا قانون ہے وہ اس کو واپس لے. تو یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا ہے. اس نے دفتر خارجہ نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ توہین رسالت اور قوانین مزید حساسیت کے حوالے سے ان کی جو لاعلمی ہے اس سے کا اظہار ہوتا ہے. پاکستان کے عدالتی نظام اور ملکی قوانین کے حوالے سے غیر ضروری تبصرہ قابل افسوس ہے. پاکستان میں پارلیمنٹ جمہوریت، فعال سوسائٹی، آزاد میڈیا اور خود مختار عدلیہ موجود ہے جو تمام شہریوں کے برائے امتیاز انسانی حقوق کے تحفظ کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اور دفتر خارجہ نے اپنی اقلیتوں پر بھی فخر کا اظہار کیا کہ وہ اقلیتیں ہماری محفوظ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. ترجمان نے کہا کہ بڑھتے ہوئے اسلامی فوبیا کو روکنے کی ضرورت ہے اور یہ جو ضرورت ہے اور عالمی برادری جو ہے زینوفیبیا، عدم برداشت اور تشدد اکسانے کے خلاف مشترکہ عزم کا اظہار کرے. پرامن بقائے باہمی کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان اور یورپیوں کے درمیان دو رفع تعلقات کے تمام پہلوؤں بات چیت کے لیے کئی میکانزم موجود ہیں. جمہوریت، قانون کی حکمرانی، گورننس اور انسانی حقوق بات ہو سکتی ہے. ہم باہمی دلچسپی کے تمام امور پر یورپی ہم سے مثبت روابط رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے قرارداد پاس کی ہے. فرانس کے قابل گرفت اقدام پر اب یہ تباہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں یورپ جو ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ابتدا ہو چکی ہے. ختم نبوت کے معاملے میں کوئی سودے بازی آپ سے نہیں ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں. وہ صرف ہم یہ کہتے تھے کہ ہم انڈیا اسپیسیفک ہیں، اب یہ خیال چھوڑ دیں. اب تو یہ دنیا آپ کو چیلنج کر رہی ہے. آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ بھئی آپ ایٹمی طاقت ہیں اور آپ کو دنیا کو بتانا پڑے گا کہ آپ کو اپنے ہوش کے ناخن لے اور ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کا دماغ خراب، اگر یہ دماغ اتنا خراب ہے، کچھ بھی کرنے کے مراد یہ ہے کہ بھئی اگر آپ پابندی لگائیں گے تو ہم بھی پابندی لگائیں گے. ہم ساری مصنوعات پہ پابندی لگا دیں گے. کیا ہوگا ہمارے پاس؟ ہمیں تو روٹی چاہیے، دال چاہیے، اب ہمارے پاس ملتی ہے، ہم بنا لیں گے. نہیں بنا دیں گے، گھروں میں کھا لیں گے، کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے سامان تعیش کی جو ہم تمہارے ساری چیزوں میں پابندی لگا دیں گے. یورپ کی ہر چیز پہ پابندی لگا دیں گے. ان کی چاکلیٹ ہے، چائے ہے، کافی ہے، کریم ہے، سب پر پابندی لگا دیں. اور آج سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ سارے لوگ ان لوگوں کی یورپ کی ساری چیزوں کی پابندی بند کر دیں. اور یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں یورپ سے، چیز آ رہا ہے، یہ سب بند کر دیں اور یہ ثابت کریں کہ ہم پاکستانی ہیں. جی. اور یہ ساری چیزیں ہم خود بھی بناتے ہیں. ہم بناتے ہیں اور جو نہیں بناتے وہ بنا سکتے ہیں. گھر میں بنا سکتے ہیں. چیز ہمارے گھر میں بنتی ہے، بہترین چیز بنے گی. جو پنیر کہتے ہیں، جیسے دودھ ہے، دہی ہے، ہم جو دودھ آتا ہے، یہ جو باہر کا آتا ہے، یہ دوسرے ٹائپ ہے. سب بند کرو ان کو، ان کے دماغ درست کرو. یہ سمجھتے یہ ہے کہ سب ہماری دنیا ہمارے دل چلتی ہے. تمہاری وجہ سے نہیں چلتی ہے، ہم لوگ چلاتے ہیں. جی. ہم سے پیسہ لے کے تم لوگ چھین کے جاتے ہو. تم لوگ جو انگلینڈ کی بات کر لو. جو انگلینڈ دنیا بھر کا انڈیا جو تھا مغل امپائر کے زمانے کے اندر، ہم معاشی طور پر اتنے طاقتور تھے کہ تم سارا سونا ہمارا لے گئے، تم ہمارا سارا اناج لے گئے، تمہیں میں کنگال کر گئے. وہ ایک دن ہم بیان کریں گے کہ کیا کیا ہے تم ظالموں نے. اور اس طرح سے فرانس نے کیا تمام جو ہے افریقہ کے اندر جو ظلم اور بربریت کی ہے، اور آج بھی ظلم اور بربریت کے بازار گرم کر رکھا ہے اس فرانس نے. اور جو الجیریا میں کیا انہوں نے، جو موراکو میں کیا انہوں نے، جو آج نائجر میں کر رکھا ہے انہوں نے، جو دوسرے ملکوں میں کر رکھا ہے، آج بھی ظلم و ستم کے جو ہے پہاڑ ڈال رکھے ہیں ان لوگوں نے، فرانس نے. تو اب فرانس کے اندر سے جو اپنی تحریک اٹھ رہی ہے وہ تحریک بھی کافی ہے فرانس کو تباہی، اس میکرن کو تباہ کرنے کے لیے وہ کافی ہے. کیونکہ جو اب انہوں نے یہ جو کرونا وائرس کے خلاف جو پابندی کے خلاف جو انہوں نے مظاہرے کیے ہیں وہ زور پکڑے گی. اور ایسے ہی ہوتا ہے قدرت کا نظام. جب وہ قدرت جوش پہ آتی ہے تو پھر ایسے ہی کرتی ہے، جیسا کہ دنیا کے اندر تباہ برباد کر جاتی ہے، ان ملکوں کو تہ بالا کر دیتی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے جو یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں. یہ مڈل ایسٹ میں بھی ان کے ابھی جو بیروت میں دھماکہ ہوا تھا اس میں
ان کا بھی سب ان کا دے آر دی اسپوائلرز. کیونکہ یہ لوگ دیکھیے آپ یہ دیکھیے جب سے انہوں نے کس نے کب سے کیا. آپ نے جا کر گوا پہ یہ آ گئے تھے, جی پرتگیز آ گئے تھے, فرانس کے لوگ جو ہیں جہاں پہنچتے تھے چلے جاتے, افریقہ کی طرف رخ کر لیا تھا, لنڈن نے تمام ایشیا کی طرف رخ کر لیا تھا. تو یہ جو کچھ بھی ہے دنیا, یہ وقت ٹائم ایک جیسا نہیں رہتا, وقت اپنے آپ کو دہرائے گا. اور آپ فکر نہ کریں. جب آپ باتیں کرتے تھے اس کی بوسنیا کی, تو بوسنیا میں جو زمانے میں ترکش امپائر تھی وہ پھیل گئی تھی تمام یورپ میں, آسٹریلیا تک پہنچ گئی تھی. آپ پر ہم وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے فرانس کے اوپر, تو آپ ہو جائیں گے. کیوں آپ فکر کرتے ہو؟ اب فرانس کو تو ہمیں, اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ فرانس کو ہمیں کا حساب کتاب ہمیں برابر کرنا ہے. جو تم لوگ کرتے آ رہے ہو, جو خلیفہ جو عبدالحمید دوئم کے زمانے سے, جب اس نے تمہیں دھمکی دی تھی, تم نے جب بند کر دیا تھا, لیکن تم اپنی بدماشی سے باز نہیں آتے ہو. تم شریف انسان نہیں ہو. تو ہمارے تو یہ تو تمام انبیاء کرام جو ہیں قابل احترام ہیں. آپ لوگوں کے لیے بڑے آپ ظالم لوگ ہو. آپ نے وہاں پر یونین بنا رکھی ہیں. جتنے بھی ان کے یہاں پر جو امپائرس ہیں, ان لوگوں نے ایک کلب بنا رکھا ہے جس میں ہمیں ایذا پہنچاتے ہیں. اور پاکستان کے لوگ جو ہیں جذباتی ہیں, وہ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور تحریکیں چلاتے ہیں, جو ایک غلط بات ہے. جو یہ تیار بیٹھے تھے اس وقت بھی یہ بات کہی جا رہی تھی, جب تحریک چلی تھی کہ وہ تیار بیٹھے ہیں کہ آپ کے خلاف پابندی لگائیں. وہ بہانہ ڈھونڈ رہے تھے, وہ بہانہ انہیں مل گیا. تو آپ کے صاحب آپ کو پابندی نہیں ہٹائی, تو آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ کو فرانس کی بائیکاٹ کرنے کی ہمت کرو. آپ میں یہ ہمت ہونی چاہیے کہ فرانس کی جو فرانس کی اور یورپ کی جتنی بھی اشیاء ہیں وہ یہاں بند کر دو, یہاں حرام کر دو لوگوں کے اوپر کہ بھئی یہاں سے کوئی بھی یورپ کی چیز نہ خریدے یہاں پر. تو پھر دیکھیں پھر نتیجہ نکل جائے گا. بجائے اس کے کہ لوگ اپنے آپس میں لوگوں کو مارتے ہو. میں تحریک لبیک پاکستان سے کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ان کو معاشی طور پہ مارو, معاشی ان کا نقصان کرو, تو یہ ان کو پتہ چلے گا کہ بھئی کیا ہوتا ہے. بند کرو ان کی کمپنیوں کو یہاں پر, کیا ضرورت ہے ان کو یہاں پر چلانے کی. جی اچھا سر, آ جائیں ذرا یہ سیاسی معاملے پہ. جی آئیے. یہ نواز شریف صاحب اور جو گئے اور جو اسٹیبلشن حکومت نے جو ایک بات کردار ادا ایمانداری کیا, سے آپ کہنے پڑیں گے کہ نواز شریف نے اتنا بڑا دھوکہ دیا, اتنا بڑا دھوکے بعد یار آدمی میں نے تاریخ میں نہیں دیکھا جتنا بڑا نواز شریف ہے. اور تمام آدمی جو ہیں, جو لوگ بھی شامل ہوئے, خود ہم جیسے آدمی جو کہ اتنا بہت ہارڈ لائنر ہے, جو ساری باتوں کو سمجھتا ہے, وہ بھی بہک گیا تھا. اصل میں وہ نیلے پہ دہلا ثابت ہوئے شاید. نہیں, یہ دیکھیں آپ کی سوچ غلط ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ یہ یار آدمی ہے, اتنا مکار اور یار آدمی میں نے تاریخ میں نہیں دیکھا جو جتنا بڑا نواز شریف اتنا بڑا دھوکہ دے کے یہاں سے گیا ہے. یار ہے, مکار ہے. پلیٹ لیٹس گر رہے تھے, پلیٹ لیٹ گرا دیے. دیکھیے جیسے جہاز کی سیڑھی چڑھنے لگے, اچھی صحیح ہو گئی. بابا صحیح ہو گیا. اسی طرح سے اب یہ بیٹی کو نکال کے لے کے جانا چاہتا ہے. انتہائی یار مکار انسان جو ہے تاریخ کے اندر جو لکھا جائے گا, اس آدمی کا نام جو ہے اتنا ہم جیسا آدمی بہک گیا کہ یار زندگی کا معاملہ چھوڑ دو. تو اب پلیٹ گر رہے ہیں, اب پلیٹ کہاں گئے, وہاں بیٹھ کے بدماشی کر رہا ہے. یاری مکاری کا کوئی جواب ہے؟ کوئی, یہ تو حد کر دی اس آدمی نے. تو میرے صاحب یہ اور خیال, دوسرا آدمی جو کمینہ آدمی ہے جس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا, وہ جو ان کا وزیر خزانہ تھا اسحاق ڈار صاحب, اسحاق ڈار, وہ ہر چیز میں پیسے لیتا تھا. اب ایون جو یہ لوگ آج جو اتنی باتیں کر رہے ہیں, جو کہ آپ کے جو سعودی عرب ہے یا قطر ہے, وہ کہتے تھے کہ یہ آدمی ہر چیز میں اپنا کمیشن مانگتا ہے. اتنے وہ جو ویسپا کی موٹر سائیکل لگنے کا معاملہ آیا, جو پلان لگانے آیا, تو اس نے باقاعدہ اس سے جاپنیز کمپنی, اس سے اٹالین کمپنی تھی, اٹالین کمپنی سے مانگے, اس سے کمیشن مانگا. جب اس نے نواز شریف کو شکایت کی تو اس نے بھی لائٹلی لیا, کیونکہ وہ تو کمیشن کا حصے دار تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ نیازی سرکار تو سرکار, میں اور آپ بھی دھوکہ کھا گئے. زین صاحب, یہ بات یہ ہے کہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم جیسے آدمی بھی جو کہ اتنے اپنے آپ کو اتنا ہوشیار سمجھتے ہیں, وہ لوگ بھی ڈر گئے. 3 جو وزراء تھے, میں ان کو شاباش دیتا ہوں جو وزراء تھے ان کو, کہ کم سے کم ان کے اندر یہ بات سمجھ میں تھی کہ اس کو نہیں چھوڑا جانا چاہیے تھا, اور نہیں چھوڑا جانا چاہیے تھا اس آدمی کو. فواد چودھری خلاف تھے, فواد چودھری ہوگا, 2 آدمی اور ہیں, میں ان کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. فیصل واڈا, علی زیدی, یہ سب خلاف تھے. لیکن ایک وزیر جو ہے نا, وہ بہت بڑھ چڑھ کر بیان کر رہے تھے ان دنوں. وہ کون تھے؟ شیخ رشید صاحب, کہ ان کو جانے دیجیے, جان چھڑائیں, یہ جانے دیں ان کو. بھائی شیخ رشید کا بھی اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا, ہم چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ ایک تو یہ ٹی پی ایل کے معاملے میں جو اتنی تباہی اس کی ہے, جس طرح سے مس ہینڈل کیا ہے, چاہیے کہ شیخ رشید کو اس کو فائر کر دینا چاہیے تھا, عمران خان کو, اس کو شیخ رشید کو. بھائی اسی سے پھٹا کیا نا کہ میں ریٹ قائم کروں گا ریاست کی. وہ ریٹ ہو گئی, ریٹ ہوگی نا کام, پھر تیری بھی ریٹ قائم ہوگی. اچھا ایک بات یہ بتائیں کہ 2.5 سال میں اس کا معاملے کو آج اللہ کے حوالے کرتا ہوں, شیخ رشید کے معاملے کو, کہ اس آدمی نے جو تباہی بربادی مچائی ہے,
اور جس انداز کی یہ یعنی جس طرح کی یہ جس طرح کے غرور کے الفاظ بولتا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے اللہ کی طرف سے. یہ ایسے سزا نہیں، قابو میں نہیں آئے گا یہ آدمی. اچھا مرزا صاحب یہ بتائیں، یہ 2.5 سال بعد خیال کیوں آیا کہ یہ بتایا جائے کہ کیا ہوا تھا؟ نہیں ذہن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات جو بات انہوں نے کہی ہے، کئی باتیں تو 2019 میں بھی بتا دی تھی انہوں نے. جی جو بات یہ اس کے جو دھرنے کی بات تھی، اس دھرنے کے اندر یہ بات یہ بیسیکلی تو یہ جو بنائی ٹی پی ایل وہ انہوں نے مسلم لیگیوں نے بنائی. جی یہ نام آ رہا ہے اس کا طاہر القادری صاحب کے توڑ اچھا. کے اس وقت بھی جو 2019 میں چیف آف آرمی صاحب نے یہ کہا کہ جب میں نے اس سے کہا فیض حمید سے کہ بھئی یہ کیا آپ نے جو پیسے دے رہے تھے، کہ صاحب آپ نے کہا تھا تو میں نے تو بند کر دیا. جی یہ بات 2019 میں بھی انہوں نے کہی تھی. جی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو پھر مزید بات کرتے ہیں اس پہ. جی ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی جی مرزا صاحب، تو نواز شریف صاحب نے بہرحال جل دے دیا. بھائی جل نہیں دیا، مکاری یاری کی مثال قائم کر دی. اتنا بڑا یار میں نے نہیں دیکھا جتنا بڑا نواز شریف ہے. اچھا یہ جو بڑا ڈرامے باز ہے. اور اس کے ساتھ میں جتنے بھی لوگ ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ان کو نکالنا چاہیے. جو بھی ان لوگوں کے جو بھی لوگ ان کے ہیں. اور تو یہ بات تو کلیئر ہوگی نا کہ اب اس میں جتنا بھی لاٹ آ رہا ہے، لایا ہوا ہے، بیوروکریسی سے لے کر ججز تک جو ہے اس کے ان کے لائے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے آسان مند ہیں. اب وہ اور دائرے کے وکیل ہیں، تو وہ کوئی سسٹم نہیں ہے. جوڈیشری کا بھی سسٹم آپ کو بنانا چاہیے کہ جوڈیشری ایک آپ کے سسٹم ایک ہونا چاہیے. وہاں سے جج لینے چاہیے، نہ کہ یہ آپ ادھر سے وکیلوں سے لے لیتے ہیں. جی تو جو کہ وکیل تو یہ ہوتا ہے تو پیسے پہ ہر ایک کسی کا وکیل ہوتا ہے، تو وہ پھر آپ کے جو بھی پیسے زیادہ دے اس کے ساتھ میں مل جاتا ہے. اب بھی یہی ہوتا ہے کہ بہت سے وکیل ایسے ہوتے ہیں جو بہت ایماندار، بہت اچھے وکیل بھی ہیں. جو نہیں ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا دوسری پارٹی سے مل جاتے ہیں اور آپ کے پیسے کھا جاتے ہیں. اچھا کچھ غلطیوں کا بھی انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم سے کچھ معاملات میں غلطیاں بھائی ہوئی. غلطی کی بات جو ہے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں ہم نہیں دہرانا چاہتے. سب سے غلطی تو آپ سے، بہت سی غلطی تو آپ سے بھی ہو رہی ہے حضور اعلیٰ. کون سی غلطی ایسی ہے جو ہم آپ کو نہ بتائیں؟ بہت سی غلطی آپ سے بھی ہو رہی ہے. وہ اپنی بات ہی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کچھ انڈیا کے معاملے میں جیسے پہلے کی پالیسی کچھ تھی، اب ہمیں کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی. بیسیکلی یہ بات جو انہوں نے کہی ہے وہ سولانہ درست ہے کہ بھئی ہمیں معاشی طاقت بننا ہے، تو معاشی طاقت آپ بنیں. انہوں نے یہ بات بھی اچھی کہی کہ دیکھیں ہم ان کو $4 کا تیل لیتے ہیں، انڈیا 40 کا لیتا ہے. جی تو پہلے جو شیخ تھے وہاں پر سعودی عرب کے، وہ اب نوجوان قیادت آ گئی ہے، وہ اس اینگل سے دیکھتی ہے، تجارت کے اینگل سے دیکھتی ہے. وہ مسلمان تو نہیں ہے نا، وہ تو اپنے تجارت دیکھ رہے ہیں. تو دیکھیں اپنے تجارت کو. آپ تو وہ اسلام کا نام تو نہیں بنا ان کو، تو وہ تو رامائن پڑھا رہے ہیں سعودی عرب کے اندر. آپ رامائن پڑھائیں گے؟ تو انہوں نے سارا نظام جو ہے سعودی عرب کا جو ہے ٹرمپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور کہا تھا کہ ہم نے یہاں پہ ان پر سارا ان کا جو نظام ہے، اب ان کے پر تو تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ وہ انہوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ 9/11 کا جو معاملہ تھا وہ سارا سعودیوں کا معاملہ تھا. تو سعودیوں وہاں پر ایک وہ جو رپورٹ آ گئی ہے، اس رپورٹ کے بعد میں ایک فیصلہ آ گیا ہے، اس کو ہولڈ کر رکھا. اس ہولڈ کرنے کے بدلے میں ان سے یہ قیمت لے رہے ہیں کہ جو ان سے کرا رہے ہیں، مرغا بنو مرغا بن جاتے ہیں، مرغی بنو وہ مرغی بن جاتے ہیں، وہ الو بنو وہ الو بن جاتے ہیں، وہ جو چاہیں جو بنانا چاہتے ہیں وہ بن جاتے ہیں. اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اور ہے ہی نہیں، ان کی حکومت تو ہر وقت خطرہ ہے. تو اب ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے؟ آپ انہوں نے ویسے واضح لفظوں میں کہا کہ ضروری نہیں کہ اب وہ ہمیں بھائی رہے ہیں. ہم نہیں، وہ ٹھیک ہے کیونکہ حالات بدل رہے ہیں. دیکھیں تو بھائی اگر وہ کہیں یا نہ کہیں چیف صاحب، لیکن یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ وہ نہیں ہے. ہم تو یہ بات کو جان گئے ہیں پہلے سے ہی. اب آپ بات یہ ہے کہ ان کا اب وہ ایک ڈوبتا ہوا آدمی ہے، وہ ادھر ادھر ہاتھ مار رہا ہے. کبھی کہتا ہے کہ میں ایران سے دوستی کر لوں گا، کبھی کہتا ہے میں ایران پہ حملہ کروں گا. اب بھائی آپ کو کتنی دفعہ سمجھایا کہ آپ نہیں کر سکتے ہو. آپ اتنا بڑا ملک ہو، آپ کے پاس نہ آپ کے پاس اتنے آدمی ہیں، نہ آپ کے پاس مین پاور ہے. اور اگر دنیا کی ساری فوج بھی آ جائے، نیٹو بھی آ جائے، تو آپ کا بچاؤ نہیں کر سکتے. آپ کی بہت بڑا ملک ہے آپ کا. جی تو آپ کے ملک کے اندر پھر اور تیل کے آپ کے ذخائر ہیں جو بہت ہی ورنیبل ہیں. کوئی بھی آدمی میزائل پھینک دے گا، ممکن اسرائیلی پھینک دے، آپ کو نام لگا دے ایران کا. تو اب بھی یہ ایک اطلاع بالکل یہ صحیح ہے جو اور اچھا کیا امریکہ نے کہ اسرائیل تلا ہوا تھا ایران پہ حملہ کرنے کے لیے. تو بہت ساری انفارمیشن ایران کو انہوں نے دی ہے امریکہ نے کہ بھئی اب آپ کے خلاف یہ کرنے جا رہا ہے.
تو اس پر ایران نے اپنی پیش بندیاں کی ہیں اور اسرائیل کو پیغام پہنچا دیا ہے امریکنوں نے کہ اگر آپ نے حملہ کیا تو ہم ساتھ نہیں دیں گے. تو اب یہ صورت حال ہے کیونکہ وہ جنگ نہیں چاہتے ہیں, وہ ان سے P5 کا جو +1 کا جو معاہدہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد چاہتے ہیں. جی وہ اس پر بات چیت چل رہی ہے ان کی خفیہ, اور کامیابی چل رہی ہے. جی آ جائیں مرزا صاحب, اگلے موضوع پہ آ جائیں. جی آ جائیے. یہ وزیر اعظم صاحب ایک شکوہ کرتے رہے کہ ہمارے اچھے اقدامات کو ہم اچھی طرح اجاگر نہیں کر سکے, ہماری ٹیم اجاگر نہیں کر سکی. تو اچھا کچھ ہے بھی اچھے اقدامات, جی یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے اچھی چیز ہے جی ٹھیک عام ہے. آدمی کے لیے, لیکن صنعت کاروں اور زراعت کے لیے کوئی خاص کام نہیں ہوا. نہیں ابھی تک نہیں ہوا. یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کتنا آسان بھائی ہے دیکھیے عام آدمی کے لیے؟ جو سستا گھر اسکیم ہے, جی اب سوال یہ ہے کہ گھر بنانے میں اور پروڈکشن میں بہت فرق ہے. گھر بنانا ایک اسٹیٹک کام ہے, ایک ضرورت ہے انسان کی, لیکن ہمیں تو ایسا کام کرنا چاہیے جس سے کہ ہماری صنعتیں لگیں, جس سے ہمیں روزگار بڑھے. زیادہ کام یہ کرنا چاہیے تھا. اب عمران صاحب نے یہ کوشش کی ہے کہ عوام کو خوش کرنے کے لیے اس نیا سستا اسکیم بنائی ہے. تو اس کا ایک جو جس سے جب رزلٹ مل رہا ہے وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے, اس کی افادیت کافی اچھی ہے. جی وہ زراعت و صنعت کے میں جو فروغ, زراعت کو ہمیں اصل بات جو ہمیں سب سے زیادہ جو اہمیت ہے ہمارے لیے زراعت ہے. اگر ہمارے پاس اناج ہوگا, ہمارے پاس چاول ہوں گے, ہمارے پاس گیہوں ہوگا. ماہر معاشیات ہیں اسد اللہ شیخ صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود جی ہیں. اسد اللہ شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے, کیسے جی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں, اور آپ سے یہ سوال کرتے ہیں جی سر. کہ سستا گھر اسکیم کو عام آدمی کے لیے کس طرح سے آسان بنا گیا ہے, آپ فرمائیے. سر یہ بالکل اس طرح آسان کر سکتے ہیں اس کو, جو یہ انہوں نے ٹیئر 1 اور ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 اور ٹیئر ابھی 0 بھی اسٹارٹ کر دیا ہے. تو اس میں جو سستا گھر ہے وہ کراچی کے حساب سے اگر بات کریں تو جو ٹیئر 1 اور ٹیئر 2 کی بات ہے تو اس میں سستا گھر کراچی میں بہت کم ایریاز ہیں جہاں پہ گھر مل رہا ہے. تو اس کو اگر انہوں نے مزید جو ان کی 850 اسکوائر فٹ ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں اس کو اگر یہ کم کر دیں کہ 500 اسکوائر فٹ یا 400 اسکوائر فٹ کا گھر بندہ لے, یا 600 اسکوائر فٹ کا جو بک ویلیو ہے اس کے حساب سے, تو اس میں بہت لوگوں کو آسانی ہوگی گھر لینے کی. بہت سارے کورڈ ایریا ایسے ہیں جو 850 33 لاکھ میں گھر نہیں مل پا رہے. کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ لیز گھر ہیں جو مل پا رہے ہیں جس پہ بینک لون دے پا رہا ہے. اچھا تو یہ ہے طریقہ ہے کہ آپ کراچی, اور نہیں دوسرے علاقوں میں تو فائدہ ہو سکتا ہے نا جی, اندرون سندھ کیا ہو رہا ہے. سر ہاں دوسرے ایریاز میں اگر آپ بات کریں تو سر وہاں پہ بالکل مل رہا ہے, لیکن ٹرانسفر فلیٹس ہیں, موسٹ پرابلی ٹرانسفر پراپرٹیز ہیں جس پہ بینک لون نہیں دے پا رہا. اچھا نہیں بول نہیں پاتا, تو ہاں, مطلب ہے کہ جو اندرون سندھ کا آدمی ہے اس سے مستفید نہیں ہو پا رہا ہے. جی بالکل, کورڈ ایریا اس کو کم کر دیں, 850 کو 550 یا 600 اسکوائر فٹ پہ لے کے آ جائیں تو مزید لوگ لے کے اٹریکٹ ہوں گے لینے کے لیے سر. اچھا جی, اب یہ روشن ڈیجیٹل جو اکاؤنٹ ہے جی جی, اس کی کیا افادیت ہے, یا اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ ڈیجیٹل اکاؤنٹ ماشاءاللہ سے بہت اچھا اس کا ریسپانس آ رہا ہے, اور لوگ جو ہے نا اکاؤنٹ آن لائن کھول رہے ہیں. اس سے یہ ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان کا وہ بہت کم ہوگا, اور معیشت سے اس کو بہت بڑا فائدہ ہوگا پاکستان کی معیشت کو. تو ابھی کتنا اب اس میں کتنے دنوں سے چل رہا ہے, اور کتنا اس میں ہمارے اس میں پیسے جمع ہو گئے ہیں؟ سر یہ 6 بلین, یہ اندازاً 6 بلین سے زیادہ اماؤنٹ جو ہے نا وہ اس میں اکٹھا ہو چکا ہے. اور مزید ابھی انہوں نے ایک نیا اکاؤنٹ بھی لے کے آئے جس سے جو غریب طبقہ ہے, جیسے کرونا سے افیکٹ والے لوگ ہیں, یہ روشن اس کے نام سے ایک نیا دوسرا اکاؤنٹ بھی لے کے آئے جو باہر کے لوگ اس میں پیسے بھیج سکتے ہیں, اور اس سے یہ غریب لوگ عوام کرونا سے جو افیکٹو ہو رہے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو مطلب ہے کہ اگر 6 بلین اگر جمع ہو گئے ہیں, جی سر. یہ کتنے عرصے میں ہوا ہے یہ 6 بلین؟ سر یہ تو ابھی روشن ڈیجیٹل آئی تھنک سو 3 مہینے ہو گئے ہیں, 4 مہینے ان کو لانچ کیے. تو 3 مہینے میں اگر یہ رزلٹ ہے تو ویری گڈ رزلٹ ہے. ویری گڈ رزلٹ ہے بالکل, اور بہت اچھا اٹریکٹیو اکاؤنٹ ہے, اور ڈیجیٹل کی طرف جا رہے ہیں, اس سے معیشت مزید بوسٹ اپ کرے گی. اچھا شیخ صاحب, ہمارا جو ملک ہے وہ زراعت پر مبنی ہے. ہمارا سارے جو تمہارا کام ہے, اور ہم اس پر فخر بھی کرتے تھے کہ اگر ہم پر پابندیاں ساری دنیا کی لگ جائیں تو ہمارا گیہوں ہمارا ہے, ہمارا جو چاول ہمارا ہے, ہمارا کپاس ہماری ہے, اور ہمارے پاس ہماری فیکٹریاں ہیں تو ہمارے کپڑے بھی مل جائیں گے, ہمیں کھانا بھی مل جائے گا, گھاس پھوس کی سبزیاں بھی ہماری مل جائیں گی, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اب زراعت کے معاملے میں یہ لوگ فروغ کے لیے کوئی مالی اسکیم موجود ہے ابھی؟ سر مالی اسکیم تو ہمارا ماشاءاللہ سے زراعت تو بہت بڑا ترقی کر سکتا ہے, لیکن بدقسمتی سے ہماری زراعت جو ہے نا پاکستان سے جو اچھا پھل ہے یا اوورآل جو بھی پروڈکٹس لانچ ہوتی ہیں وہ زبردست جو فرسٹ کلاس چیز ہوتی ہیں پاکستان سے ایکسپورٹ ہو جاتی ہیں. پھر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, وہاں سے بن کے
وہ ہمارے پاس لانچ, جیسے اگر میں اگزامپل دے دوں, پھل کی, رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو زبردست پھل جو ہے وہ پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے, وہاں سے جوسز بن کے ٹیکس سے ایڈیشنل لگ کے ہمیں جو ایک اگزامپل ہے جوس ملتا ہے وہ 70-80 روپے کا ملتا ہے. اگر وہ انڈسٹری ہمارے پاکستان میں لانچ کی جائے جوس یا لوکل پروڈکٹ ہو تو اس سے یہ ہوگا کہ جابس بھی کریٹ ہوں گی اور ہمارا پھل بھی باہر نہیں جائے گا, اور پلس نہیں میں گیہوں کی بات کر رہا ہوں, جو اصل چیز ہے گیہوں, ہمارا گیہوں کڑم جو ہے ہمارا جو اناج ہے, جی سر, آٹا جس سے بنتا ہے, آٹا اور چاول ہمارا, وہ اس کو فروغ دینے کی کوئی اسکیم ہے سر نہیں, اس کی کوئی اسکیم نہیں ہے اس طرح, اس کی کوئی اسکیم نہیں ہے. نہیں اس تو طرح پھر کیسے ترقی ہوگی؟ تو وہ یہ لوگ چینی بنا رہے ہیں, اس جی پر سر. مذاق اڑ رہا ہے کہ وہ آپ کے سب اسٹینڈرڈ چینی ہیں. جی, وہ اس کے عوام کو کوئی اسکیم نہیں ہے, یا ذریعات جو لانچ کر رہے ہیں ان کو کوئی اسکیم نہیں ہے, گنے والوں کو کوئی اسکیم نہیں ہے, زراعت والوں کو اس طرح کی کوئی پاکستان میں اسکیم نہیں دی جا رہی. اچھا شیخ صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, آپ کے مشکور ہیں. جی جی, بریک کا وقت ہو گیا. جی جی بریک. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مرزا صاحب, یہ جو کرونا والا معاملہ ہے, جی اس پہ تناؤ ہے سندھ کا اور وفاق کا, اور پنجاب میں صورتحال خراب ہو رہی ہے, بھائی کے پی کے میں بھی خراب ہو رہی ہے. ہم یہ بات ضرور آپ سے کہیں گے کہ جو کرونا پر ہمیں ضرور احتیاط کرنی چاہیے. لاہور میں دیکھیے, جو کچھ بھی آپ کہیں بیماری ہے یا مصنوعی بیماری ہے, جو کچھ بھی ہے, لیکن ہے پرابلم ہے. تو اب ہمارے جو اموات کی تعداد 18,070 ہو گئی ہے, 17,000 کو کراس کر کے, اور ہمارے جو 113 افراد جہاں پاک ہوئے ہیں, اور جو ہے 400 ایک دن میں, اور 4,414 جو ہے مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. جو کیسز رپورٹ نہیں ہوئے اس کا تو پتہ نہیں ہے. اب تک سندھ میں 2,84,738, پنجاب میں 3,04,889, اور خیبر پختونخوا میں 1,19,277, اسلام آباد میں 75,892, اور بلوچستان میں 22,528, آزاد کشمیر میں 17,297, اور گلگت بلتستان میں 5,312 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. جی, اس وقت ملک بھر میں کرونا وائرس مریضوں کی تعداد جو ہے 89,661 ہے, جبکہ 5,000 جو کہ آپ کل 4,000 تھی, آج 5,000 ہو گئی ہے کہ تعداد جو ہے تشویشناک ہے. دیکھیں حکومت اصل بات یہ کہ اقدامات مناسب نہیں کر پا رہی ہے. جی. اور سندھ میں بھی جو ہے, اگر آپ دیکھیں پہلے انہوں نے تو بہت احتیاط برتی تھی, لیکن کیونکہ ان کا دباؤ بہت بڑا کہ سب بزنس مینوں کا, تو وہ انہوں نے پھر مجبوری طور پر انہوں نے کچھ کم کیا. تو اب یہ ہے کہ لاہور کا جو صورتحال ہے اس میں تو لاک ڈاؤن ہو گیا, اور 8 سے 16 مئی کے دوران سخت اقدامات کیے جائیں گے. اب مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے کہ ایک تو جلوس ہے یوم علی کا, حضرت علی کرم اللہ وجہ کا, وہ جلوس ہے, جمعۃ الوداع ہے, اعتکاف ہے. اب اس میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جب لوگوں کو جو چاہیے کہ جو لوگ بھی جلوس میں جائیں, جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں, جمعۃ الوداع میں جائیں, وہ سب کے سب جو ہیں وہ جو ہے SOP کی پابندی کریں, اور اس سے جو ہے ان سب کا بھلا ہے, اور پاکستان کا بھلا ہے, اور عوام کا بھلا ہے. جی, اور یہ بات ایسی نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوئی ہو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئی تھی, تو اس وقت بھی رسول اللہ نے منع کیا تھا کہ وہاں جانے سے لوگوں کو. تو اب آپ کے یہاں پر کیونکہ عام ہے, صلاح عام ہے اس بیماری کا, کہیں بھی جا سکتی ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ نے جو پابندی, جیسے کہ دیکھ لیے آپ ہمارے دستانے پہنے ہوئے ہیں جو ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جو غیر ایکسٹرا ہم احتیاط کر رہے ہیں, اور جیسے ہی ہم اٹھیں گے تو پھر ہم اپنے وہ پہن لیں گے ماسک. تو یہ آپ خیال رکھیں. اور وفاق اور سندھ میں جو تناؤ ہے وہ اپنی جگہ پر اپنی موجود ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ بات یہ ہونی چاہیے کہ جو پہلے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا تھا اسی انداز کے آپ کو اس کو کوئی کام کرنا چاہیے تاکہ معاملات کو نمٹ جائے. اور معاملے کو یہ تیسری لہر جو ہے, جو اس میں انڈیا تو صرف یہ جو بات سمجھ میں آئی ہے کہ انڈیا میں جو یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ بہت اموات ہو رہی ہیں, وہ مال بٹورنے کا طریقہ ہے. تو ہم اس لیے اس پر انڈیا پہ بات اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ واقعی وہاں پہ اموات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, جھوٹ خبر ہے, یہ وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, کیونکہ پروپیگنڈا کرنے میں وہ بہت ہوشیار لوگ ہیں. آبادی زیادہ ہے تو ظاہر ہے زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں. اچھا میرے صاحب, یہ جو چھٹی زیادہ آئی ہے نا اس دفعہ عید میں, تو اس پہ تاجروں کو بڑے صنعت کاروں کو, تاجروں کے اگر زندہ رہیں گے تو سب ٹھیک ہے میرے بھائی. نہیں زیادہ چھٹی کا جو اعلان کیا نا حکومت نے, صنعت کار اس پہ ناراض ہو رہے ہیں.
کہہ رہے ہیں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا آپ نے, اتنے دن بزنس بند رہے گا, دنیا سے کٹے رہیں گے, آپ نہ کریں, آپ چلائیں اپنا, ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کا نہیں. دیکھیے اب ہماری جو ہے اسٹیٹ بینک بند ہوگا تو میری بات یہ ہے کہ ہماری جو صنعت ہے, جی جو بھی ہماری بھی تو صنعت ہے نا, جو اس کی میڈیا کی, جی, تو ہم تو اپنا کام کرتے ہیں, آپ بھی اپنا کام ان کے ایل سی کھلنے کا معاملہ ہوتا ہے. اگر اسٹیٹ بینک بند ہوگا ہاں یہ بات تو وہ سب مسائل ان کو دیکھنے پڑیں گے نا, وہ کیسے حل ہوں گے؟ ہاں وہ ٹھیک ہے, تو ان کا بھی کہنا ٹھیک ہے کہ بینکوں کا مسئلہ ہے, بینکس کا مسئلہ ہے, اگر بینکس بند رہیں گے تو لین دین کیسے ہوگا؟ ہاں یہ بڑی خراب بات تو ہوگی. یہ ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. ایسی بس اعلان کر دیا, بادشاہ تو نہیں ہے نا بھائی, جمہوریت ہے, اعلان کریں, اعتماد میں لیں. کتنی چھٹی کا اعلان کیا انہوں نے؟ وہ 6-7 دنوں کی چھٹی ہے. وہی آپ سعودی عرب بنا دیا انہوں نے. تو بٹ آپ چھٹی کریں لیکن اعتماد میں لیں پہلے. ٹھیک بات ہے, یہ شکوہ تھا. اچھا ذرا 2 منٹ رہ گئے, یہ جو 1 منٹ رہ گیا ہے, NA-249 پہ چیلنج دیا سعید غنی نے نون لیگ کو کہ اگر دوبارہ تو آپ کو پتہ دوبارہ ہے کہ پولنگ. آپ کو غائب کا علم ہے سعید غنی صاحب؟ ہاں ہو سکتا ہے, آپ جب وزیر ہوتا ہے دیکھیے, تو آپ ہوتا یہ ہے. بات کر رہے ہیں کہ 10,000 ووٹوں سے ہاریں گے, تو آپ کو کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ جب وزیر ہوتا ہے نا تو غیب کا علم آ جاتا ہے, جیسے شیخ رشید صاحب کے پاس بہت سارے علم ہے. نہیں, شیخ رشید صاحب کا تو بہت برا انجام ہونے والا. تو سعید غنی صاحب نے نہیں, سعید غنی کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ سعید غنی ایک اچھا آدمی ہے, غریب خاندان سے ہے, تو اس بیچارے کو میں ہمیشہ بہت خیال کرتا ہوں اس کا. اگرچہ اس کے دماغ تھوڑے سے چڑھے ہوئے ہیں, تو چڑھے رہیں تو تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے. بڑے بڑے لوگ چڑھے بھائی, وزارت ختم تمہارے جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب میرے ساتھ میں درخواست گزار ہوئی, اس سے بڑھ کر تم کیا, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ وہ درخواست گزار ہوئی, موجود ہے, اس کے گواہ موجود ہیں, آج بھی زندہ ہیں, اور میں نے ان کی مدد کی ہے جی. اور اس کے بعد میں تم لوگوں کی عقد دی جاتی ہے. اچھا یہ پیپلز پارٹی کے اعتماد کی کیا وجہ ہے؟ 10,000 ووٹس اور مزید لے سکتے ہیں. ایسے اب بات درازی اور تو کچھ نہیں ہے نا. اچھا ورنہ ویسے عموماً جو ہے نہیں عموماً سعید غنی نہیں کرتا یہ زبان درازی, لیکن یہ ابھی کرنے لگ گیا ہے. اچھا وہ ابھی تو ویڈیو آ گئی ہے جس میں یہ جو آپ کا جس کو آپ بہت زیادہ ناصر شاہ کو باتیں کرتے تھے, سارے کرپشن کے اندر یہ ملوث ہے, اور سب ووٹ خریدنے میں یہ شامل تھا. ووٹ خریدے گئے اور ووٹ خریدے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ مزید خریدے جائیں گے. اس قدر گندا کام ہوا ہے. آپ کو اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو اب سارا جو سینٹ کا جو کام ہے وہ سارا, سوائے میں راجہ ظفر کو میں نہیں کہہ سکتا ہوں, باقی تو جو کام ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ تباہی بربادی کا کام ہوتا ہے. کوئی بھی کام بیکار کے کام ہے سارے. یہ ہے پارلیمنٹ. یہ پارلیمنٹ. چلے بس اللہ رحم کرے. جی افسوس ہے ہماری صورتحال پہ. جی وقت ختم ہوا پروگرام کا. جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.